والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب ذوالجلال اس پر 10 مرتبے نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تمام حضرات مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. ہم لوگ ثنا کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ وجہ صحیح سلسلہ قرآن مجید منعقد تقریب ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمارا اس رمضان کے اندر پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جاریہ سے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن حمید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ سے قرآن مجید قرآن حمید آسمان دنیا پر اس رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے تدریجاً 23 سال میں قرآن مجید قرآن حمید کی تکمیل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی عظمت جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے آتے ہی شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے اس ماہ میں ایک رات شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت شب قدر کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا وہی محروم ہے. یعنی اس رات کے اندر خیر اور بھلائی والے معاملات ہوتے ہیں، اور جو غافل اس رات کے اندر بھی غافل رہ جاتا ہے در اصل حقیقت میں وہی شخص محروم ہے. شب قدر کے اندر آسمان دنیا اور زمین پر رب ذوالجلال کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت جبرائیل اور فرشتے اس دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے اس رات کو کسی بھی حالت کے اندر قیام کی حالت میں بیٹھے ہوئے
چلتے پھرتے جس مرضی حالت کے اندر رب ذوالجلال کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان کی جو طبیعت ہے عبادت کرنے کے اعتبار سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب انسان علیحدگی کے اندر عبادت کر رہا ہوتا ہے، کسی کے سامنے عبادت کرتا ہے، تو دونوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مخلوق جو اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتوں اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے مصافحہ جو اللہ کی عبادت کے اندر اس رات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، چاہے وہ قیام کی حالت ہو، چاہے وہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کر رہے ہوں، کسی بھی حالت کے اندر توبہ استغفار دعا کر رہے ہوں، تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ فرشتے اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ چاہے کہ بار بار فرشتے کو اس بندے کی زیارت کرے، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے، تو جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ذوق و شوق کے ساتھ، تو جو فرشتے ہیں وہ بار بار اس بندے کی زیارت کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس رات آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچانک ہمارا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر وہ فاسٹ ہو جائے، کوئی میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر جو مجھے کامیابی ہے وہ نمایاں ملے، اگر وہ 1% کام ہو رہا ہے تو 10% اس کے اندر مجھے منافع مل جائے۔ لیکن یہ ایسی رات ہے اس کے اندر 1000 دن نہیں بلکہ 1000 ماہ یہ عبادت جو کی جاتی ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ نے صدقات ادا کیا، زکات ادا کی، نفلی نماز پڑھی، کوئی بھی عمل اس رات میں کیا، اس کا ثواب 1000 ماہ کی جو عبادت ہے، اس 1000 ماہ کے اندر جو عبادت کی جائے اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور 1000 ماہ کتنا بنتا ہے؟ 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ جو 1000 ماہ کی جو یہ ایک فضیلت دی گئی لیلۃ القدر کی اندر، اور یہی رات ہم غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ جو سابقہ امتیں تھیں ان کی دیکھیں عمریں لمبی لمبی تھی، طویل ان کو زندگی ملی، لیکن جو ہماری یہ امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر جو عمریں ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ جو سابقہ امتیں ہیں ان کے اندر 800 سال، 600 سال، 700 سال، 900 سال، 950 سال زندگی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے مختصر زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ اس کے بعد جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا پانی سے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال آیا جو سابقہ امتیں ہیں وہ اتنی مزید لمبی لمبی ان کو زندگی ملی اور انہوں نے نیکی بھی زیادہ کی، میری جو امت ہے ان کی تو زندگی مختصر ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ ایک رات اس کی عبادت کی جائے اس رات کے اندر، تو 1000 مہینے کی جو عبادت ہے اس سے اس رات میں افضل ہے۔ اس رات کی عبادت ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کیا معاملات کیے جائیں؟ قرآن مجید قرآن حمید بھی اس رات میں نازل ہوا۔ اب دیکھیں جو صحیح حدیث سے روایات سے ملتا ہے، آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اگر کوئی بھی ایسا عمل ہو کہ ہمیں دنیا کے اندر اس کے اوپر پھر فور منافع نظر آ رہا ہو تو ہم وہ فوراً جتنا مرضی مشکل کام ہو اس کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو صرف 5 راتیں ہیں، مختصر سے ایک وقت ہے، اس مختصر وقت کے اندر اگر ہم رب ذوالجلال کو راضی کر لیتے ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب اس دنیا لیلۃ القدر میں اس دنیا کے اوپر فرشتے آتے ہیں اور لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو 2 کام فرشتے کرتے ہیں، ایک مصافحہ انہوں نے کیا، اس کے علاوہ 2 کام کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعائے مغفرت کرتے ہیں
جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کی بھی التجا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے۔ یہ فرشتے اس اللہ کے نیک بندے کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور دعائے رحمت کی بھی التجا کرتے ہیں رب ذوالجلال کے پاس۔ اب یہ 5 راتیں ہیں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، آپ تو قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ جو شب قدر ہے یہ 27ویں کی رات ہے۔ ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک عمل کی راتوں کے اندر کریں، قیام کریں، اللہ عز و جل کے جو قرآن مجید قربان امید ہے اس کی کثرت سے ساتھ تلاوت کریں۔ اس رات ہم نے جو کام کرنے ہیں اس دنیا کے اندر ہمارا ہر کام ان دنوں کے اندر ہمیں یاد آتا ہے۔ دنیا کے طور پر جو ہمارے لیے نجات ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو انہی راتوں کے اندر کرنی ہے، ہم نے کوئی بھی دنیاوی کام کرنا ہے تو اسی آخری عشرے کے اندر کرنا ہے جس کے اندر رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ لیلۃ القدر جس عشرے کے اندر وہی پوری رات ہم بازاروں مارکیٹ کے اندر گزار دیتے ہیں اور ہمیں صبح کی فجر کی نماز بھی نصیب نہیں۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے اس رات کے اندر، ابھی ہمارے پاس آج کی رات ہے 27ویں ہے 29ویں ہے، ہم نے کیا کام کرنا ہے اس رات کے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت اہتمام کیا جائے۔ یہ تو پورا سال ہی چلتا رہے لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ان راتوں کے اندر کبھی بھی نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس کی گویا آدھی رات عبادت سے لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس کی آدھی رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جس نے فجر اور عشاء دونوں با جماعت ادا کی تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ کوئی کام اس نے نہیں کیا، فجر با جماعت ادا کی، عشاء با جماعت ادا کی، اب پورا کا پورا جو رات گزر جائے گی پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دی جائے گی۔ ایک انسان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس ڈیوٹی کو وہ جب انجام دیتا ہے اس کے مطابق اس کو اجرت بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر وہ اضافی ٹائم دیتا ہے تو اس کو اس کا بونس بھی ملتا ہے، اس کا اضافی انعام بھی ملتا ہے۔ اب کسی نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد وہ نوافل پڑھتا ہے، قرآن مجید قرآن حمید پڑھتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے۔ ایک جو اس کو اجرت ملنی تھی وہ تو مل ہی رہی ہے لیکن اس کو اضافی طور پر انعام بھی ملے گا۔ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2، اس ماہ کے اندر قرآن مجید قرآن حمید نازل ہو، ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کریں۔ ہم نے خود بھی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں تلاوت کر رہا ہوں اور اہل خانہ وہ محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جیسے ہی عشرہ رمضان المبارک آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اور اس آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے اور ہمیں بھی جگاتے تھے۔ یعنی جو اہل خانہ ہے امہات المؤمنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات کو بیدار شب ہوتے اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی اس رات کو بیدار کرتے۔ ہم نے خود بھی عبادت کرنی ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ ہمارا کام ان کو بتانا ہے، ہم نے جب بتا دیا تو اس پر وہ عمل کرے تو ان کے لیے انعام ہے، اور ہمارے کہنے پر اگر عمل کیا تو ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا اور کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ نمبر 3، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ جو ہمارے سے گناہ سرزد ہو گئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نادم ہو۔ اور جب توبہ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا۔ یہ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز تہجد کا انتظام ہے۔ اب ہمیں بہت سنہری موقع ملا ہوا کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم 10 منٹ پہلے بیدار ہو جائیں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو 5 نمازوں کے بعد افضل عبادت ہے۔ آپ کوئی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اس نماز میں مانگیں، رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرمائے۔
رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نماز تہجد ہے. تو خود بھی نمازی بنے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ہم نے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں عربی عبارت وہ نہیں پڑھنی، ساتھ اس کا جو معنی ہے، اس کا تفہیم ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کم از کم اپنی زندگی کے اندر ایک مقصد یہ لازمی بنا لیں کہ ایک آیت مبارکہ ہر روز ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھنی ہے. خود بھی پڑھیں اور اس کا اہتمام بھی کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں. رب ذوالجلال سے دعا ہم سب کچھ پر ہمارے دل کی عطا فرمائے. تمام حضرات ایک وقت پر سلوات ہے اور یہ منظر سے ناز کرتے